ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیسر محمد نواز چیمہ اور آج ہم ڈسکس کریں گے جنرل ضیاء الحق کا جو انہوں نے مارشل لاء لگایا پاکستان پر، اس کا سیکنڈ پارٹ اسلامائزیشن کی پالیسیاں۔ جنرل ضیاء الحق کے دور کی سب سے نمایاں خصوصیت اسلامائزیشن تھی۔ اس کا موقف تھا کہ پاکستان کا نظام قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے تحت متعدد قانونی اور انتظامی اصلاحات متعارف کروائی گئیں۔ اس دور میں حدود آرڈیننس 1979، زکوٰۃ و عشر آرڈیننس 1980، وفاقی شرعی عدالت کا قیام اور تعلیمی نصاب میں اسلامی مضامین پر زیادہ توجہ جیسے اقدامات کیے گئے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ پر مذہبی پروگراموں میں اضافہ ہوا اور بعض سماجی قوانین میں بھی تبدیلیاں کی گئیں۔ حامیوں کے نزدیک یہ اقدامات پاکستان کی اسلامی شناخت کو مضبوط بنانے کی کوشش تھے، جبکہ ناقدین کے مطابق بعض قوانین کے نفاذ اور ان کی تشریح پر انسانی حقوق، خواتین کے حقوق اور عدالتی نظام کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامائزیشن کی پالیسی آج بھی سیاسی حلقوں میں بحث کا موضوع ہے۔ افغان جنگ اور خارجہ پالیسی۔ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان میں فوجی مداخلت کی، جس کے بعد پاکستان خطے کی سیاست کا مرکزی کردار بن گیا۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے امریکہ، سعودی عرب اور دیگر اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر افغان مہاجرین کی سیاسی، سفارتی اور لاجسٹک حمایت کی۔ اس پالیسی کے نتیجہ میں پاکستان کو بڑی مقدار میں اقتصادی اور فوجی امداد حاصل ہوئی، جس سے دفاعی صلاحیت اور بعض شعبوں میں ترقی کے مواقع پیدا ہوئے۔ تاہم اس جنگ کے طویل المدتی اثرات بھی سامنے آئے، جس میں لاکھوں افغان مہاجرین کی آمد، اسلحے کی فراوانی، منشیات کی اسمگلنگ اور انتہا پسند تنظیموں کا ابھار اور داخلی سلامتی کے نئے چیلنجز شامل تھے۔ ان اثرات نے آنے والی کئی دہائیوں میں پاکستان کی داخلی صورتحال کو متاثر کیا۔ غیر جماعتی انتخابات اور سیاسی نظام۔ 1985 یعنی 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے غیر جماعتی بنیادوں پر عام انتخابات کروائے۔ ان انتخابات کے بعد محمد خان جنیجو وزیر اعظم بنے، لیکن سیاسی جماعتوں کو مکمل آزادی حاصل نہ تھی۔ اسی دور میں 8ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی، جس کے ذریعے صدر پاکستان کے اختیارات میں نمایاں اضافہ کیا گیا۔ خاص طور پر اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار بعد کے برسوں میں ملکی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کرنے والا ثابت ہوا۔ معاشی اور سماجی اثرات۔ ضیاء الحق کے دور میں ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز، جو کہ رقم باہر کے ملکوں سے جو ہمارے ورکر وہاں کام کر رہے ہیں وہ جو بھیجتے ہیں ان کو ریمیٹنسز کہتے ہیں، اضافہ ہوا، کیونکہ بڑی تعداد میں پاکستان خلیجی ممالک میں روزگار کے لیے گئے۔ اس سے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئی اور معیشت کو سہارا ملا۔ کچھ شعبوں میں نجی سرمایہ کاری اور صنعتی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوا، تاہم اس ترقی کے ثمرات تمام طبقات تک یکساں طور پر نہیں پہنچ سکے۔ سماجی سطح پر مذہبی رجحانات میں اضافہ دیکھنے میں آیا، جبکہ بعض ناقدین کے مطابق ریاست اور معاشرے میں مذہب کے کردار پر نئی تشریحات نے مستقبل کی سیاست اور پاکستانی معاشرے پر گہرے اثرات چھوڑے۔ ذرائع ابلاغ اور سیاسی آزادی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں اخبارات، رسائل اور الیکٹرانک میڈیا پر سخت سینسرشپ نافذ رہی۔ کئی صحافیوں کو قید، کوڑوں اور دیگر سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ سیاسی سرگرمی اور اظہار رائے پر بھی مختلف پابندیاں عائد رہیں۔ حامیوں کے مطابق یہ اقدامات امن و امان برقرار
رکھنے کے لیے ضروری تھے، جبکہ ناقدین انہیں جمہوری اقدار اور بنیادی شہری آزادیوں کے منافی قرار دیتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے نتائج۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں نتائج کو مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے دیکھا جاتا ہے۔ مثبت پہلو: اسلامی قوانین اور مذہبی اداروں کے فروغ پر خصوصی توجہ دی گئی۔ افغان جنگ کے دوران پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر اہم حیثیت حاصل ہوئی۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں اضافہ ہوا۔ بعض معاشی اشاریوں میں بہتری اور نجی شعبے کی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ منفی پہلو: جمہوری عمل تقریباً 11 سال تک معطل رہا، آئینی و سیاسی ادارے کمزور رہے اور فوج کا سیاسی کردار مزید مضبوط ہوا۔ اظہار رائے اور صحافتی آزادی محدود ہوئی۔ افغان جنگ کے اثرات کے باعث اسلحہ، منشیات اور انتہا پسندی جیسے مسائل میں اضافہ ہوا۔ معاشرے میں سیاسی تقسیم اور نظریاتی کشیدگی مزید گہری ہوئی۔ جنرل ضیاء الحق کا انتقال۔ 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب ایک فوجی طیارہ حادثے میں جنرل ضیاء الحق، امریکی سفیر رافیل، جنرل اختر عبدالرحمن اور دیگر اعلیٰ حکام جان بحق ہو گئے۔ اس حادثے کی وجوہات آج بھی مکمل طور پر واضح نہیں ہو سکی اور اس حوالے سے مختلف نظریات پیش کیے جاتے ہیں، تاہم کسی ایک وجہ پر متفقہ تاریخی اتفاق موجود نہیں۔ تنقیدی جائزہ: جنرل ضیاء الحق کا دور پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ متنازع ادوار میں شمار ہوتا ہے۔ ایک نقطہ نظر کے مطابق انہوں نے اسلامی تشخص کو فروغ دیا، معیشت کو بیرونی امداد سے سہارا ملا اور پاکستان کی دفاعی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ دوسری جانب ناقدین کے مطابق طویل فوجی حکمرانی نے جمہوری اداروں کے ارتقاء کو متاثر کیا، آئینی تسلسل کو نقصان پہنچایا اور ایسے داخلی و علاقائی مسائل کو جنم دیا جن کے اثرات کئی دہائیوں تک محسوس کیے گئے۔ تاریخی اعتبار سے اس دور کا جائزہ لیتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کو شواہد کی بنیاد پر متوازن انداز میں دیکھا جائے۔ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء پاکستان کی تاریخ کا دوسرا اور طویل ترین فوجی دور تھا۔ اس عرصے میں اسلامائزیشن، افغان جنگ، معاشی امداد، آئینی تبدیلیاں اور ریاستی پالیسیوں میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں۔ تاہم اسی دور میں جمہوری عمل کی معطلی، سیاسی آزادیوں پر پابندی، فوج کے سیاسی کردار میں اضافہ اور افغان جنگ کے دیر پا اثرات بھی سامنے آئے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کا دور پاکستان کی سیاسی، آئینی، مذہبی اور خارجہ پالیسی کی سمت متعین کرنے میں اہم ترین ادوار میں سے ایک تھا۔ اس کے اثرات صرف اس وقت تک محدود نہیں رہے بلکہ بعد میں دہائیوں تک بھی پاکستان کی سیاست، سلامتی، عدالتی نظام اور معاشرتی ڈھانچے پر نمایاں طور پر محسوس کیے گئے۔ اسی طرح اس دور کا مطالعہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ناگزیر تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں میں اضافہ کرنا چاہوں گا آپ کے علم میں کہ ایک بک جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، جو کہ زاہد ملک صاحب نے لکھی تھی، جس کا عنوان ہے ڈاکٹر عبدالقدیر اور اسلامی بم۔ اس میں وہ مکمل طور پہ کہتے ہیں کہ جو ایٹم بم تھا، پروگرام وہ بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا اور اس کو ایٹم بم بنانے میں بہت بڑا کردار جو تھا وہ جنرل ضیاء الحق کا تھا، اور اس کے بعد 1984 میں یہ ایٹم بم بنا چکے تھے اور کولڈ ٹیسٹ کر چکے تھے۔ میرے بھائیوں، آج اتنا ہی۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل دی نالج ہب کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔